ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 27، 28، 29، 3 آیتیں ہیں جو اسپیشل الگ حکم ہے کہ کسی کے گھر ہم جائیں تو کیسے اجازت لینی چاہیے۔ ظاہر بات ہے ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے گھر روزانہ جانا آنا رہتا ہے، دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، تو کیسے اجازت لینی چاہیے، اجازت کسی غیر کے گھر میں جانے پر کس طرح لیا جائے۔ اللہ عز و جل نے قانون ہمیں بتایا ہے، طریقہ ہم کو بتایا ہے، تعلیم ہم کو دی ہے، اور یہ تعلیم دنیا میں ظاہر بات ہے کسی قوم و مذہب کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ عز و جل ہی تعلیم دے سکتا ہے، جیسا کہ اس قرآن کے اندر آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ اپنے گھروں کے علاوہ۔ اپنے گھر میں آپ کا اپنا گھر ہے، آپ دروازہ کھول کے آپ چلے جائیں اور سلام کر کے داخل ہو جائیں، لیکن اللہ عز و جل نے دوسروں کے گھروں کے بارے میں بتایا کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جب جاؤ تو قانون یہ ہے حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، نمبر 1۔ نمبر 2، وتسلموا علی اہلھا، جب اجازت مل جائے اندر آنے کی تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی تعلیم حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اللہ عز و جل کے اس قانون سے۔ یہ ہے آیت نمبر 27۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر کسی کے گھر جانے کے بعد آپ نے دستک دی، دستک دینے کے بعد، کال بیل دبانے کے بعد وہاں سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا اور آپ کو کوئی اجازت نہیں ملی ہے، تو ایسی صورت میں فَلَا تَدْخُلُوهَا، آپ اس گھر میں داخل نہ ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ کو اجازت دی جائے، تب تک آپ گھر میں داخل نہیں ہونا۔ بھئی کال بیل دبایا، دروازہ کھلا ہے، آپ داخل ہو گئے، اللہ نے کہا نہیں جانا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا جائے آپ لوٹ جائیں، واپس جائیں، گو بیک، فَارْجِعُوا، اللہ نے کہا واپس جاؤ، ٹھہرنا نہیں، گھر میں گھر کا مرد نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، آپ گھر چلے گئے تو نہیں بھابھی آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں، تھوڑا 1 منٹ کے لیے میں آپ سے بات کر کے چلا جاتا ہوں، یہ سب نہیں، اللہ نے کہا واپس جاؤ۔ جب آپ سے کہا جائے تو آپ لوٹ کے واپس چلے جائیں، هو ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، دلوں میں اس سے ریاکشن نہیں ہوگا، فیلنگ نہیں پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب کہا گیا بھی کوئی نہیں گھر میں واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ عز و جل کی ذات جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تمہارے ایکٹیویٹیز ہیں اس کی اچھی طرح سے علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ علیم، باریک سے باریک چیز کا بھی علم اس کے پاس ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد ایک اور آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ کل آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو یہ بتانا یہ کہ اس کے لیے آپ ہمیں اللہ عز و جل کی اس تعلیم میں جب ہم کسی کے گھر جائیں تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اجازت لینا ہے۔ اجازت کتنے بار لینا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ قیس بن عبداللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، تو کنیت سے مشہور ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا اور جانے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کے بعد دروازے سے کوئی ریسپانس نہیں ملا، جواب نہیں ملا، تو میں لوٹ کے واپس آنے لگا۔ واپس جب جانے لگا تو حضرت عمر نے گھر میں کسی سے کہا کہ دیکھو قیس ابن عبداللہ شاید دروازے پر آواز دے رہے ہیں، بلا لاؤ۔ آدمی گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ جا چکے تھے، جا رہے تھے۔ بولے وہ جا رہے ہیں، بولے چھوڑو ٹھیک ہے۔ پھر جب راستے میں ملے
تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین اس وقت میں وہ خلیفہ دوم تھے. انہوں نے پوچھا کیا بات تھی؟ دروازے پر آیا اور بات کیے بغیر چلے گئے آپ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حدیث. تو اس حدیث کے بارے میں اس قانون کے مطابق آپ سمجھ لیجئے، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کے گھر پر آپ جائیں 3 مرتبہ آپ نے دستک دیا، کال کیا، تو جواب نہیں ملا تو واپس چلے جاؤ، کھڑے نہیں رہنا، 3 مرتبہ کے بعد میں واپس چلے جانا. تو میں واپس چلا گیا. تو حضرت عمر نے کہا تم نے کب سنا؟ میں نے تو سنا نہیں رسول اللہ سے. بولے گواہ پیش کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے کیا کہا؟ تم نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے، گواہ پیش کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہے یہ کیا بلا ہے؟ تو اسی وقت میں انصار کے ایک محلے میں چلے گئے جہاں لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ بھائی ایسا ایسا واقعہ ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ گواہ پیش کرو کہ آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے. انصار کے صحابہ نے کہنے لگا یار یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم نے سب سنا ہے، لیکن ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہم ایک چھوٹے سے نوجوان کو بھیج دیتے ہیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے. تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری، کیا نام ہے؟ ابو سعید خدری، چھوٹے نوجوان صحابی، کہا آپ جاؤ ان کے ساتھ ان کو خبر کر دو، کیا کرنا؟ گواہی دینے کے لیے. تو حضرت ابو سعید خدری نوجوان حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے اور لوگوں نے بھی سنا ہے، سب نے سنا ہے. یہ سننے کے بعد میں حضرت عمر نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے یار، کیا بات ہے، میں تو بڑا کاروباری آدمی، بازاروں کے لین دین نے مجھے اللہ کے نبی کی احادیث سے محروم کر دیا، مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ واقعہ حضرت عمر کی زندگی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ 3 مرتبہ دستک دینا، آواز دینا، اس کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو آپ انتظار نہیں کرنا، واپس چلے آنا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے انصار کے سردار تھے، قبیلے انصار کے سردار تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں گئے، ان کے گھر گئے کیونکہ وہ سردار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دروازے پر گئے تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے اونچی آواز سے کہا. تو اندر سے انہوں نے آواز سنی، پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ کی آواز ہے. تو دروازہ نہیں کھولا، آہستہ سے جواب دیا اور دروازہ نہیں کھولا. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے سلام کیا آواز سے، تو آپ نے جواب دیا مگر دروازہ نہیں کھولا. تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے دروازہ کھولا اور انہوں نے آہستہ جواب دیا. اللہ کے نبی تیسری مرتبہ سلام کرنے کے بعد پلٹ کر جانے لگے تو فوراً دروازہ کھولا اور آ کر معافی چاہی کہ میں آپ کے ہر سلام کا جواب دیتا رہا، آپ کی آواز اور آپ کے آنے کو میں خبر رکھا تھا، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو دعا نکلی ہے میرے نصیب میں بار بار وہ آ جائے. آپ کی دعا کو لینا چاہ رہا تھا، آپ کی دعا، آپ کی رحمت، آپ کی برکت میرے گھر میں آ جائے، اس لیے میں خاموش آہستہ سے جواب دیتا رہا. تو اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے؟ اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد میں فریش کشمش، زبیب بولتے ہیں عربی میں، تو کشمش لا کے رکھے اور اللہ کے نبی نے نوش فرمائی. ایک روایت ہے. ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پر گئے، آواز دیا، آواز دینے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو انہوں نے آہستہ سے جواب دیا. ان کا لڑکا تھا، وہ بھی جوان بیٹا تھا، ان کا نام ہے قیس. ابا جان یہ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کر رہے؟ وہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر پر ہیں اور آپ دروازہ نہیں کھول رہے. بولے خاموش. تو اسی طرح 3 مرتبہ ہوا تو پھر ویسا ہی کیا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا
کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے دعا لینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ کوئی دعا بار بار ملے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے اور اس کے بعد میں گھر میں بیٹھے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں غسل کیا۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں غسل کیا۔ جیسے ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو ہر آدمی کی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے، وہ سردار تھے، بڑے آدمی تھے، تو ان کے گھر میں غسل کیا۔ اس کے بعد میں ایک زعفرانی چادر یا ورس وہ چادر لائی اور اللہ کے نبی کو اڑایا۔ جیسے آج بھی ہمارے یہاں رواج ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، چادر اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی تو اللہ کے نبی نے چادر لپیٹ لیا اور اس کے بعد وہاں بیٹھے رہے۔ آپ نے تناول طعام فرمایا، کھانا کھایا، اور اس کے بعد میں جب جانے لگے تو حضرت سعد بن عبادہ ایک گدھا لائے اور اس کے اوپر زین کسا، یعنی اس کے اوپر پالکی ڈالا۔ ڈالنے کے بعد میں اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ پیدل نہیں جائیں گے، آپ اس پر سوار ہو کر جائیں، اور اللہ کے نبی نے قبول کیا اور جانے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنے فرزند قیس سے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر آؤ۔ اللہ کے نبی کا گدھا پکڑ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میاں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے حکم ملا آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی رک گئے، رک کر کہنے لگے دیکھو دو باتوں میں سے ایک کرنا پڑے گا، یا تو تم میرے ساتھ گدھے پہ بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے نبی کا احترام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا تو میں واپس چلا جاتا ہوں، تو پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس واقعے سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ 3 مرتبہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، 3 مرتبہ دستک دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب دستک دینے کے بعد، سلام کرنے کے بعد گھر والوں کو، پھر تمہیں اگر رسپانس ملا تو آپ جائیے، ورنہ بہتر ہے کہ آپ واپس لوٹ کے آ جائیں۔ اور اسی طرح سے جب کوئی آدمی کسی کے دروازے کے پاس جائے اجازت مانگنے کے لیے، تو سیدھا دروازے کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دروازے کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا مڑ کے ٹھہرنا ہے، سیدھے نہیں ٹھہرنا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو قدرے تھوڑا سا رائٹ میں یا لیفٹ میں، دائیں یا بائیں ہٹ کر دروازے سے کھڑے ہوتے اور سلام کرتے، کیونکہ اس وقت میں دروازوں پر پردے لگانے کا سسٹم نہیں تھا، دروازوں پر پردے نہیں لٹکائے جا رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا اور سیدھے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگی کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں اجازت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ دروازے کے اندر نگاہ نہ ڈالیں، آپ سیدھا کھڑے ہو کر نگاہ ڈال کے آپ پوچھنے کے اندر آ جاؤں، بولے باہر جاؤ۔ تو پھر ان کو ادب سکھایا کہ اجازت لے کر آؤ، تو وہ پھر اجازت لیے، پھر سلام کر کے داخل ہوئے۔ ایک اور حدیث میں ایک شخص بلا اجازت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے، آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے بلا اجازت کے، تو آپ اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ آپ آنکھ پھوڑ دیں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ کے اوپر کیس نہیں کر سکتا ہوگا۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ اللہ کے پاس میں نہ دنیا میں، آپ اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے اور اپنے والد مرحوم، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے والد کے اوپر بہت قرض تھا۔ آج بھی ایسے لوگ مر جاتے ہیں جن کے پاس قرض بہت رہتا ہے، تو قرض دار کبھی معاف کر دیتے ہیں، کبھی مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت جابر سے بھی لوگوں نے مطالبہ کیا ان کے باپ کے قرض کا، تو بات کرنے کے لیے رسول اللہ کے گھر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دستک دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی یہ کون؟ میں کیا ہے؟
لگا رکھا ہے؟ کون ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو جابر تھے. تو کہے میاں میں کیا لگا رکھا ہے؟ نام بولنا چاہیے، کیونکہ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے میں کس کو ہم سمجھیں، آواز سے تو پہچانا نہیں جاتا. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، میں نہیں کہنا چاہیے. جیسے ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر جانے کے بعد دستک دیا، بولے کون ہے؟ بولے میں. تو میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ نام بولنا چاہیے. جی اس طرح سے ایک ادب آپ نے ہم کو سکھایا، اور آپ نے ناپسند کیا کہ میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون آدمی ہے. اور یہ حدیث آپ نے سنا، یہ بھی حدیث مشہور ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی جانب سے کلدہ بن حنبل نام کے ایک صحابی کو آپ کے پاس بھیجا کسی کام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وادی کے اونچے حصے پر تھے. آپ نے اجازت کے بغیر سیدھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا واپس جاؤ، سلام کرو، پھر اجازت مانگو، پھر آؤ. تو اس طرح سے ان کو ادب سکھایا. اسی طرح سے قبیلے بنو عامر کا ایک شخص، امام ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قبیلے بنو عامر کا ایک شخص بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت کے کہا کہ اندر آ جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا، یا ایک اپنی خادمہ سے کہا، ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ ذرا اس کو ادب سکھاؤ بھائی، کیسے گھر میں آنے کی اجازت لینی چاہیے. تو پھر وہ سمجھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے گھر کے باہر جا کر اجازت مانگی اور سلام کیا، پھر گھر میں آئے. تو اس طرح سے کچھ آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حدیث میں ادب سکھایا کہ کس طرح سے کسی